شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ IMF نے خوشحال و مستحکم پاکستان کے لیے حکومت کی اقتصادی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور اسپین نے آج اسلام آباد میں بات چیت کے دوران دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط پر تبادلہ خیال کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے متعلق پاک فوج کے سربراہ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج سڈنی میں دوسرے T20 میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 13 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستانی حکام کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ہے، جس میں معاشی کمزوریوں میں کمی اور مضبوط اور پائیدار ترقی کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کی معاشی پالیسی اور اصلاحات کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ بات ناتھن پورٹر کی قیادت میں IMF مشن نے اپنے پاکستان کے دورے کے اختتام پر ایک بیان میں کہی۔ فریقین نے دانشمندانہ مالیاتی پالیسیوں کے تسلسل اور سماجی اور ترقیاتی ذمہ داریاں صوبوں کو منتقل کر کے ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھا کر آمدن میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپین کی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے اعلیٰ سطح کے ایک پارلیمانی وفد نے آج اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے ملاقات کی۔ فریقین نے پارلیمانی تعاون، تجارت اور اقتصادی روابط اور عوامی رابطوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے بچوں کی حفاظت کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP29 عالمی موسمیاتی کانفرنس کے موقع پر پاکستان پیویلین میں وزارت موسمیاتی تبدیلی اور یونیسیف کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم، صحت اور غذائی خدمات کی رسائی بڑھانے کے ساتھ اسکولوں اور کمیونٹیز کو موسمی خطرات سے بچانے کے لیے پائیدار انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے یونیسیف کی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھی نے 18 سال سے کم عمر کی آبادی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا۔ گلگت بلتستان حکومت، نیشنل ریڈیو اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے گلگت شہر میں سیف سٹی منصوبے کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سیکرٹری محکمہ داخلہ گلگت بلتستان سید علی اصغر اور جنرل مینیجر NRTC محمد آصف نے گلگت میں MOU پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت امن و امان کے قیام کے لیے گلگت شہر میں کیمروں کی تنصیب کے علاوہ جدید ضروری آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ 12ویں دفاعی نمائش اور سیمینارز آئیڈیاز 2024 منگل سے کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہو رہی ہے۔ نمائش میں بڑے پیمانے پر جدید اور روایتی دفاعی آلات، اسلحے کے نظام اور گاڑیوں کی نمائش کی جائے گی۔ عالمی دفاعی ماہرین آئیڈیاز 2024 نمائش میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دفاعی پیداوار اور برآمدات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر اور کشمیری عوام پر جاری بھارتی مظالم پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں APHC کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے آرمی چیف کے اس بیان کو حق کی خودارادیت کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا مضبوط اعادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بیان سے حق کی خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کا حوصلہ بلند ہوگا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ BJP نے رواداری کو فروغ دینے کے بجائے
اقلیتوں کو نشانہ بنانے، ان پر تشدد، ان کے املاک تباہ کرنے، ان کے مذہبی مقامات پر حملوں کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندتوا نظریے کے حامل بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں حق کی خودارادیت کے مطالبے کی پاداش میں شہریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ ادھر نیوزی لینڈ نے بھارتی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے سکھ فار جسٹس کو خالصتان ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے، جو کل آکلینڈ کے علاقے اوٹیا اسکوائر میں ہونے والا ہے۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,790 سے زائد ہو گئی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ آج سڈنی میں دوسرے T20 میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 13 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 19.5 اوورز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔